افطاری کرانے کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی روزہ دار کو افطاری کرانا بہت بڑی سعادت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ احادیث طیبہ میں اس عمل کے بڑی کثرت سے فضائل نقل کیے گئے ہیں۔ فرشتوں کا رحمت کی دعا کرنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے کسی روزہ دار کو حلال رزق میں سے کھلا پلا کر افطار کرایا، اس پر فرشتے رمضان کی مبارک ساعات اوقات میں اور جبرائیل امین علیہ السلام شب قدر میں رحمت نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا شب قدر میں مصافحہ کرنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں، جس نے کسی روزہ دار کو حلال کمائی میں سے کھلا پلا کر افطار کرایا، رمضان کے تمام راتوں میں فرشتے اس پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام شب قدر میں اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ روزے دار جیسا اجر و ثواب کا حاصل ہونا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اس روزہ دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اور اسے کھلائے اور پلائے تو اس کے لیے اس روزے دار کے جیسا اجر ثواب ہے، گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وہ طویل حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور اس کی گردن کے جہنم سے آزاد ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے لیے روزہ دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزے دار کے ثواب کی طرح اجر ہوگا۔ بیوس کوثر کا جام پلایا جائے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے، جس نے کسی روزہ دار کو اچھی طرح افطار کرا کر سیر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے عوض ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پرتکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور، ایک پانی یا ایک لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرانے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی روزہ دار کو افطار کرانے کے فضائل بیان کیے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی روزہ دار کو افطار کرا دے، تو وہ کیسے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرمائے دیں گے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ لسی پلا کر ہی افطار کرا دے، یا ایک کھجور ہی سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ بھی کسی کے پاس نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا ایک لقمہ یا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھلا دینا کافی ہے۔ افطار کرانے والے کو یوں دعا دینی چاہیے، کسی کے یہاں دعوت کھائیں یا افطاری کریں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کہنا چاہیے اور حدیث کے مطابق مندرجہ ذیل دعا دینی چاہیے۔ اللہ کرے آپ کے پاس روزہ دار افطار کریں، آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے آپ پر رحمت بھیجیں۔